کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، سو تم ان کو پکارو، بس چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کرے اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف تم تدبیر کرو اور تم مجھے ڈھیل مت دینا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، بے شک میرا حمایتی، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جن بتوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی خود کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر آپ ان کو پکارے سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف، تو وہ کچھ نہ سنے، اور آپ ان بتوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق یعنی پیدائش کی حقیقت کو ذکر کیا تھا کہ ہم نے ساری مخلوق کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ساری انسانیت کا سلسلہ چلایا۔ یہ نکاح کا رشتہ ہم نے اس لیے جوڑا، مقصد بیان کیا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ ازدواجی زندگی کا مقصد قرآن نے بیان کیا، لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ جان اس سے سکون حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک انسانیت کے نسل کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جب شادی ہو جاتی ہے اور شوہر اور بیوی کو اولاد کی امید ہوتی ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں یہ بچہ ناقص نہ ہو، اسقاط نہ ہو جاوے، وقت سے پہلے اس کی پیدائش نہ ہو جاوے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اگر آپ نے ہمیں صالح یعنی مکمل اولاد عطا فرمائی تو ہم آپ کے شکر گزار بن جائیں گے، آپ کی طاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایک طبقہ کافی ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ شکایت فرماتے ہیں، ان کی دعا کو جب ہم قبول کرتے ہیں اور جو ان کی تمنا ہوتی ہے، جو ان کی آرزو ہوتی ہے، ویسا بچہ ہم ان کو عطا فرماتے ہیں، تو یکایک وہ شرک کرنے لگتے ہیں کہ مجھے تو فلانی جگہ سے فلانے بزرگ کے پاس گئے تھے، فلانے مزار پر گئے تھے۔ شرک والی باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں شرک کی مذمت کو اور برائی کو بیان کیا اور یہ بات بتائی کہ جن معبودوں کو، بتوں کو، اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تم نے بنایا ہے، یہ عباد امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح ہے، بلکہ تم سے بھی یہ تو کمزور ہے کہ تم کو اس نے ان معبودوں نے نہیں بنایا، اور ان بتوں کو تو انسانوں نے بنایا، تم نے بنایا، طاقتور بتوں کے مقابلے میں تم ہو، پھر بھی تم ان کو پکارنے لگتے ہو، شرک کرنے لگتے ہو، ان بتوں کو حاجت روا مانتے ہو، ان بتوں کو مشکل کشا مانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پکارنا ہو تو ان بے بس عاجز بتوں کو پکارو، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اور چاہیے کہ تمہاری پکار کو قبول کرے۔ ان بتوں کو تم 10 مرتبہ پکارو، 100 مرتبہ پکارو، لیکن ان بتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تمہاری پکار پر لبیک کہے، تمہاری پکار کا وہ جواب دے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ چیز جو اللہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسانوں کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بتوں کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ساری بے بنیاد ہے۔ سب سے زیادہ پروردگار عالم کو غضب میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے۔ اس نے اللہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ آپ نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، لیکن مان لو اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں وعید بیان فرمائی، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا، اور فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ شرک اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراض کرنے والی چیز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے، آپ کے پیچھے، اور جیسے بیٹھے آپ نے چند نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اتق اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کی ذات کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور جہاں دوسری نصیحتیں فرمائی، ساتھ میں یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر کے یہ سبق دیا، یہ بات بتائی کہ سوال کرنے کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مدد طلب کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمہاری مرادیں، تمہاری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بڑا طبقہ یہ توحید اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا،
اس سے دور ہے۔ قرآن یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ خالقوں کا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کی مخلوق جو ہے اس کے حکم کی محتاج ہے، یہاں تک کہ کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر گرتا نہیں ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اس لیے تم رب کریم کے دامن کو تھامو، اس سے اپنی حاجتیں مانگو، اپنے مسائل کا حل تم اس سے طلب کرو، ساری چھوٹی بڑی ضرورتیں تم اسی سے پوری کراؤ۔ تمہیں بیماری ہے تو بیماری کا علاج، صحت، عافیت، تندرستی اسی سے مانگو۔ تم روزی روٹی کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے پریشان ہو تو اپنی معاشی اور روزی کی تنگی کا حل بھی اسی پروردگار عالم سے مانگو۔ خلاصہ یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی کہ مجھ سے مانگو، میں تمہارے مسائل کا حل تیار کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تمہیں نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پیر ہیں، کیونکہ بعض مورتیاں اور بعض بت ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کی جو باطل معبود ہیں ان کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہو؟ یعنی تمہیں پیر تو نظر آتے ہیں لیکن ان پیروں سے ان میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ تم ہم کو بتاؤ۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بعض بتوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، دو سے زیادہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ ان کے ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت اور قدرت ہے؟ اگر کوئی چیز ان کے ہاتھوں میں تھما دی جاوے، پکڑا دی جاوے تو ان میں پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تم کو نظر آتی ہیں لیکن بتاؤ ان آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم، نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہو کہ تم تمہارے شریکوں کو یعنی معبودوں کو پکارو، ثم کیدونی، پھر تم میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، تم مجھے مہلت مت دینا، تم اپنے معبودوں کو تیار کرو کہ مجھے وہ تکلیف پہنچاوے، مجھے وہ ضرر پہنچاوے، لیکن ان بتوں میں کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں مجھے ضرر اور مجھے نقصان پہنچانے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہی درس دیا تھا، یہی بات سکھائی تھی کہ یا ابت لم تعبد ما لا یبصر ولا یسمع ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی جن میں نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ ان میں سننے کی صلاحیت ہے اور وہ کچھ فائدہ آپ کو نہیں دے سکتے؟ تو یہ بت بالکل بے بس ہے، یہ بت بالکل کمزور ہے، کوئی ان میں صلاحیت نہیں، نفع نقصان یہ پہنچا نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر دشمنوں کے مقابلے میں روانہ ہوئے نکلے، لیکن واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غالب نہیں آئے بلکہ مغلوب ہو گئے
اور دشمن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر غالب آ گئے، صحابہ کرام کو دشمنوں نے پکڑ لیا، اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے امیر تھے جو کافر مشرک بادشاہ تھا، جہاں صحابہ کرام مقابلہ کے لیے پہنچے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو پکڑا اور پکڑ کر کے ان کو اس بات کی دعوت دی کہ تمہیں اپنی ذات کو، اپنی جان کو بچانا ہے تو ایمان سے تم پھر جاؤ اور شرک کی طرف، کفر کی طرف تم رجوع کر لو۔ یہ حضرات کس سے بس نہیں ہوئے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور آخر حضرات صحابہ کرام تھے کہ اپنے ایمان سے کیسے پھر سکتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے، وہاں کے آدمی نے یہ کیا کہ بہت زیادہ آگ جلائی اور آگ پر تیل کی کڑھائی رکھی گئی اور تیل کو گرم کیا گیا، اور ایک آدمی کو لایا گیا جو قیدی تھا، اور اس کو کھولتے ہوئے تیل میں اس کو ڈالا گیا۔ ان حضرات صحابہ کرام کے سامنے ڈراتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ دیکھو، اگر تم اپنے ایمان سے نہیں پھرو گے تو ان کا جو حال ہو رہا ہے وہ حال تمہارا بھی ہوگا۔ اس لیے ابھی ہم تم کو موقع دے رہے ہیں، اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اپنے ایمان سے تم ہٹ جاؤ۔ اور جیسے اس آدمی کو ڈالا، وہ تیل اتنا گرم تھا، اتنا گرم تھا کہ ہاتھ پیر فوراً علیحدہ ہو گئے، گرتے ہی وہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ عبداللہ، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا ہے کہ آدمی میں نے ڈالا کھولتے ہوئے تیل میں، اس کا حال کیسا ہوا ہے۔ تم اپنے ایمان سے پھرتے ہو کہ نہیں پھرتے، ورنہ تمہارا نمبر اسی طرح آئے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین پر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان سے اور بہت سکون سے نڈر ہو کر کے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو، یہ کھولتے ہوئے تیل میں آدمی کو ڈال کر کے، اگر تمہیں مجھے ڈالنا ہو تو تم ابھی ہی ڈال دو، اس لیے کہ میں تو کئی مدت سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرے پروردگار تیری راہ میں میرا جسم کا ہر عضو چورا چورا ہو جاوے، ایسے آپ مجھے شہادت عطا فرمانا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، آج وہ دن آ گیا ہے کہ میرے پروردگار نے میری دعا قبول کی ہے۔ اور بڑے اطمینان سے، ایک ذرہ برابر خوف کے بغیر وہ کہہ رہے تھے۔ اب وہ بادشاہ نے دیکھا کہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو ایک کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر کے ڈرانا، ان کو ہلاک کرنا، یہ تو بالکل نڈر ہے، مطمئن ہے اور بڑے اطمینان سے یہ جواب دے رہے ہیں۔ تو بادشاہ مطمئن اس کو دل سے یہ سوچ لیا کہ میرا مقصد جو تھا ان کو ایمان سے ہٹانا، یہ ڈرا کر کے دھمکا کر کے تو میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ ایک کام کرو، تم میری پیشانی کو تم بوسہ دے دو، اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو گے، اس میں میرا اعزاز ہے، میرا اکرام ہے، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدود کو پہچاننے والے تھے کہ شریعت میں کتنی اجازت ہے، شریعت میں کتنی رخصت ہے۔ اگر یہ ایمان بچانے کے لیے یہ بات کرے کہ تیل میں ڈال دوں گا ورنہ اپنے ایمان سے تم ہٹ جاؤ، تو ایسے وقت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ تم اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اگرچہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔
जैसे एक आदमी के सीने के ऊपर कोई दुश्मन चढ़ जावे, बैठ जावे और ये कहे कलियासु बिल्लाह, तुम कलिमा कुफ्र कहो, अपनी जुबान से कुफ्र का कलिमा निकालो। जैसे मुल्क में कई जगह पर ऐसे वाक़ियात पेश आते हैं, उस वक्त शरीयत की तालीम ये है कि तुम अपनी जुबान से कलिमे कुफ्र को निकाल सकते हो, वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, लेकिन हाल ये हो कि दिल जो है वो ईमान के ऊपर मुतमइन हो। जान बचाने के लिए अपनी जुबान से कुफ्र का कलिमा बोलना जायज, दिल ईमान के ऊपर मुतमइन हो, ये जायज है। और उस वक्त भी कोई आदमी अपनी जुबान से कुफ्र के कलिमे को न बोले और अपनी जान का सौदा कर ले, शहीद हो जावे, ये अमल उसके लिए अफजल है, ऊंचा है। लेकिन ऐसे वक्त में कुफ्र का कलिमा बोलना जायज है। दूसरा मसला ये कि शराब खाने पर कोई मजबूर करे, हराम गोश्त खिलाने पर मजबूर करे कि ये खाओ वरना हम तुमको मार देंगे, हलाक कर देंगे, तो शरीयत का हुक्म उस वक्त हमारी तरफ ये मुतवज्जे होता है कि मना मत करो। उस वक्त वो शराब का घूंट पी लो, वो हराम चीज जो खाने की पेश कर रहा है उसको खा लो, ये खाना वाजिब हो जाता है, शराब पीना वाजिब हो जाता है। अपनी जान को बचाने के लिए कोई आदमी जोश में हो, मैं तो नहीं पीऊंगा भले मर जाऊं, तो ये आदमी गुनहगार होगा, ये आदमी नाफरमान होगा। इसलिए हुदूद को पहचानना जरूरी है कि शरीयत का हुक्म कौन से वक्त में क्या है। हाँ, अगर जान को हलाक करे और कुफ्र का कलिमा बोलो, उस वक्त कुफ्र का कलिमा बोलना वाजिब नहीं, जायज है, बोले तो ये उसके लिए जायज है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन न बोलना फिर भी अफजल है। बाकी हराम चीजें खाने पीने पर मजबूर किया जावे तो उस वक्त वो चीज हराम नहीं रहती, हलाल हो जाती है। वो गुनहगार इसलिए होता है कि उसने हलाल चीज जो अल्लाह ने उस वक्त कर दी थी उसको छोड़ा। यहाँ भी अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली चीज देखी कि ये मेरे लिए जायज नहीं, चाहे मैं खोलते हुए तेल में डाल दिया जाऊं, लेकिन अपने ईमान का मैं सौदा नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी चीज जो उस जालिम बादशाह ने कहा कि मेरी पेशानी पर बोसा दे दो, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम से मशवरा करके उसको बोसा दिया, अपनी जान को बचा लिया, छुड़ा लिया। सहाबाए किराम जितने भी मुक़य्यद थे सबने उसकी पेशानी के ऊपर बोसा दिया और सबकी जान महफूज हो गई। ये लौट करके जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचे और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये हकीकत और अपना वाक़िया बयान फरमाया, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जितने भी उनके साथी थे सबकी पेशानी को बोसा दिया और ये बात बयान फरमाई कि तुमने ठीक शरीयत के हुक्म पर अमल किया, इसलिए मैं तुम्हारी पेशानी के ऊपर बोसा दे रहा हूँ। मालूम हुआ कि कौन से वक्त में शरीयत का क्या हुक्म है, ये जानना, ये पहचानना, ये हमारे लिए जरूरी है। तो कहाँ कौन से वक्त में हम अपनावे तो गुनहगार नहीं होंगे और कौन से वक्त में हम शरीयत के खिलाफ चीज को इख्तियार कर ले तो हम गुनहगार होंगे। ये चीजें जानने की है, समझने की है। तो शिर्क इतना भयानक और इतना संगीन गुनाह है कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, शरीक
کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کو تو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو یہاں بتایا کہ تم سارے تمہارے شرکاء کو بتوں کو پکارو اور میرے خلاف وہ تدبیر کرے، تم مجھے مہلت مت دینا لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اس لیے کہ میرا کارساز میرا حمایتی تو وہ اللہ ہے، اس نے کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا۔ 23 سال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پروردگار عالم میرا حمایتی ہے، میرا مددگار ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کا مددگار ہے۔ صالحین سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کا کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراوے۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو شرک نہ کرے، اللہ سے مانگے، وہ صالحین ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا حمایتی ہے۔ یہ وہ تمہاری حاجت تو کیا پوری کر سکیں گے، ان کی کمزوری، ان کی بے بسی اتنی ہے کہ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ اپنی وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ 17ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن بتوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، سارے مل کر کے ایک کمزور حقیر مخلوق مکھی کو پیدا کرنا چاہے اس کو بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وہ مکھی ان کے چڑھاوے اور ان کے پرساد میں سے کچھ چھین کر کے لے جاوے تھوڑا سا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی چھین کر کے چلی جاوے، لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، یہ بتوں میں اتنی بھی طاقت، اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا حصہ جو مکھی کے منہ میں کتنا آئے گا اس کو بھی چھڑانے کی اور بچانے کی ان میں قدرت نہیں ہے۔ تو نہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنی خود کی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر آپ ان کو اور تم پکارنے لگو صحیح راستے کی طرف بتوں کو، ان معبودوں کو، لا يسمعوا، وہ تمہاری بات نہیں سن سکیں گے، سننے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور ایک بتوں کی تصویر ایسی بنی ہوئی ہے گویا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہو، وہ ایسا لگے گا کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ادنا شرک سے بھی بچو، اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھامو، جو بھی مسئلہ چھوٹا بڑا پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے ربط کرو، اللہ سے مانگو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ پھر بھی شیطان تمہیں کبھی ورگلا میں ناجائز اور حرام چیز کی طرف آمادہ کرے، تیار کرے، تو آنے والی چیزوں میں بتایا گیا کہ تم فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے، داؤ سے تمہاری حفاظت فرما لیں گے۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ شرک اور شرک کی ساری قسموں سے، ادنا شبہے سے بھی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔